خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں مقدس پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت۔ خدا کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو، کیونکہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں یہ خوبصورت حوالہ ہے جو بلاوے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ بلاوا کہتے ہیں کہ جب خدا بلاتا ہے، خدا چن لیتا ہے۔ اردو رائٹنگ میں ٹیچر حضرات بھی بیٹھے ہیں، سرکار سے بہنیں بھی جو ٹیچنگ کرتی ہیں، اردو رائٹنگ میں جو لفظ بلاہٹ ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو یوز ضرور کرتے ہیں کہ یہ میری بلاہٹ تھی، یہ میری بلاہٹ تھی، خدا نے مجھے بلایا۔ تو کلام مقدس میں جہاں پہ بھی لفظ بلاوا ہے، جہاں پہ بھی لفظ ہے بلائے جانے کے بارے میں، لفظ بلاوا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ بلاوا۔ تو بلاہٹ کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کا، تو بلاوا ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ یرمیہ بھی کہتا ہے کہ اس نے میرا نام لے کر مجھے بلایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم بلاوے کے بارے میں ابھی ہم سیکھیں گے کہ بلاوا 5 قسم کا ہے، صرف ایک ہی بلاوا نہیں ہے کہ خدا نے بلایا ہے، ہم نے توبہ کی ہے، بپتسمہ ہم نے لے لیا ہے، تو ابھی ہم خدا کے حضور جیسے مرضی چلے۔ تو بلاوا 5 طرح کا ہے۔ پہلا بلاوا ہے توبہ کا بلاوا۔ پہلا کون سا بلاوا ہے؟ توبہ کا بلاوا۔ خدا انسان کو بلاتا ہے، خدا انسان کو اپنے نزدیک، اپنے قریب آنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اور جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں اور یوحنا اشتباغی بھی آئے ہیں، تو ان کی پہلی آواز کیا تھی؟ کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، تم بھی بادشاہی کے نزدیک آ جاؤ۔ تو توبہ کے لیے بلاوا۔ دوسری چیز، توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، مسیح میں پیدا ہو گئے، تو دوسری چیز کیا ہے؟ پاکیزگی کے لیے بلاوا۔ توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا، اب ہم نے کرنا کیا؟ ہم نے اب پاک رہنا ہے۔ ہم دنیا میں رہتی ہیں اور ہر روز دنیا کی آلودگی، دنیا کا کیچڑ یہ ہمارے اوپر پڑتا رہتا ہے، اور جو دنیا کی آلودگی ہے یہ ہمارے روحانی لباس کو بھی متاثر کرتی رہتی ہے، اور ہمیں ہر روز یسوع مسیح کے لہو کو اپنی زندگی میں، اپنے اوپر، اپنی روح میں، اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے۔ تو بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نجات کا ایک نجات جو یسوع مسیح پر ایمان لا کر توبہ کر کے ہم نے پا لی، اور ایک نجات ایسی ہے جو مسلسل ہماری زندگی میں جاری رہتی ہے۔ نجات کا کام ہماری زندگیوں میں ہر روز جاری رہتا ہے۔ اور تیسری بات، مسیح سے رفاقت کے لیے بلاوا، کہ جب ہم خدا کے پاس آگے ہیں، ہم نے توبہ کر لی ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اب اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ خدا خود رفاقت کا خدا ہے، خدا خود انسان کے ساتھ میل ملاپ رکھنا چاہتا ہے۔ خدا آسمان سے نیچے اتر کر آدم اور حوا سے باتیں کرنے کے لیے آتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ شراکت کرے، وہ ان کے ساتھ میل ملاپ رکھے، رفاقت رکھے۔ تو تیسری بات کیا ہے؟ مسیح سے رفاقت کے لیے بلاوا۔ اور چوتھی بات، روح کی معموری کے لیے بلاوا۔ جب ہم خدا کے پاس آ گئے ہیں تو خدا چاہتے ہیں کہ ہم ہر روز روح سے معمور ہوتے جائیں۔
افسیوں کے حق میں بھی لکھا ہے، پولس رسول کہتے ہیں کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، شراب میں متوالے نہ ہو بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور پانچویں چیز ہے خدمت کا بلاوا۔ کس کا بلاوا؟ خدمت کا بلاوا۔ اچھا یہ اینڈ پہ کیوں ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے توبہ کر لی، آج تو فوراً خدمت سے آ جاتے ہیں، آج توبہ کی تھی، پرسوں بپتسمہ لیا، چوتھا دن آ گیا، بندہ پادری صاحب، بندہ مبشر، بندہ ڈیکن، بندہ ایڈر، بہن جی نے بچیاں کا سنڈے سکول شروع کر لیا۔ تو جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ توبہ کدوں کی تھی؟ تو خدمت کا جو پوائنٹ آیا یہ اینڈ پہ ہے۔ پہلے خدا کے حضور میں آنا، بیٹھنا، کھڑے ہونا، پھر چلنا ہے، پھر خدمت ہے۔ اور آج کیا دنیا میں ہو رہا ہے؟ دنیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان دنیا میں اس معاملے میں آگے جا رہا ہے۔ آج توبہ کی، پرسوں بپتسمہ لیا، چوتھے دن ہم خدمت میں آگے، ہم یہ روحیں بچا رہے ہیں۔ تو عام لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، روحیں بچا رہے ہیں، اور تسی روحاں تباہ کرن دے۔ تم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، تو استاد کے پلے نہیں پڑا، تو نے تابعداری نہیں کی۔ اس بات کو بھی ہم سیکھیں گے، جو پاکیزگی کا جو بلاوا ہے، اس بات میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ تو خدمت میں کیسے آیا ہے۔ کیا تیری زندگی میں خدا کا بلاوا ہے یا نہیں؟ کیا تجھے خدا نے خدمت کے لیے یا پاکیزگی کے لیے یا توبہ کے لیے یا دعا کے لیے یا اپنے حضور جھکنے کے لیے بلایا ہے یا نہیں؟ تو بلاوے کی ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت ہے۔ بعض دفعہ ہم بلاوے کو معمولی سا لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے جو یرمیہ کہہ رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے میرا نام لے کر بلایا ہے۔ ایک شخص اور ہے سیموئل، ہم واضح دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو 3 دفعہ بلاتا ہے، ہاللیلویہ۔ تو خدا اس کو کیا کہتا ہے؟ سیموئل سیموئل۔ جب انسان کی زندگی میں خدا کے منصوبے ہوتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو نام لے کر بھی بلاتا ہے۔ اور خدا اپنے کیا ہے؟ اے بھائیوں، بہنوں بھی ہو سکتا ہے۔ عبرانی ترجمہ ہے، عبرانی لینگویج ہے، اس میں جو ورڈ ہے وہ دونوں کو پیش کر رہا ہے، اے بھائیوں، اے بہنوں۔ اے بھائیوں، اپنے بلائے جانے پر کیا کرو؟ نگاہ تو کرو۔ تم جو مسیح میں بلائے گئے ہو، تم نے توبہ کی ہے، توبہ کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے، تم نے بپتسمہ لیا ہے، تو اے بھائیوں اپنے بلائے جانے پر غور تو کرو، دھیان تو دو۔ ایک وقت تھا کہ تم بلائے گئے ہو، تم نے توبہ کی ہے، تم نے بپتسمہ لیا ہے، تو اس کا پھل نظر آنا چاہیے جو خدا شروع سے ہی اپنے لوگوں کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا بھی ہے کہ اور یوحنا رسول کہتا بھی ہے، کن سے کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ جو راست باز ہیں، وہ لوگ جو شریعت کے ٹھیکیدار ہیں، وہ لوگ جنہوں نے شریعت کو اپنی بغل میں رکھا ہوا ہے۔ یوحنا استباغی ان سے کہہ رہا ہے کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ تو جب انسان توبہ کے لیے بلایا جاتا ہے، جب انسان نیا ہونے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر روز خدا میں نکھرتا جائے، خوبصورت ہوتا جائے، اس کی بیوٹی خدا کے حضور اس کی ہر روز بڑھتی جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے۔ بلائے جانے کا ایک مقصد ہے، ہم ایسے ہی نہیں بلائے جاتے۔ ہم گھروں میں، بازار میں، کہیں پہ بھی اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں تو بلانے کا کیا ہے؟ بلانے کا مقصد ہے۔ اگر ہم ایسے کسی کو بلائیں، اگر ہم اس سے بات بھی نہ کریں تو پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ بیوقوف، اس نے مجھے ایسے ہی بلا لیا۔ تو خدا کے ہمیں بلانے کا، اپنے نزدیک لانے کا، اپنی حضوری میں، اپنے منصوبوں میں لانے کا ایک مقصد ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں فضول نہیں ہے، فالتو نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو، ہاللیلویہ۔ اور خدا کے حضور اس چیز کی بھی، خدا کے حضور اس چیز کا بھی امتیاز نہیں ہے
خدا کسی کو بھی بلا سکتا ہے، خدا کسی کو بھی بلا سکتا ہے. خدا کے حضور پڑھے لکھے کا اور ان پڑھ کا بھی امتیاز نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ کیا لکھا ہے، کیا پڑھا ہوا ہے کہ تم میں سے خدا نے حکیموں کو نہیں چنا. اس نے کن کو چن لیا؟ بیوقوفوں کو. تو کیا خدا حکیموں کو نہیں چنتا؟ ان کو بھی چن لیتا ہے. یہ خدا کے منصوبے ہیں، یہ خدا کے پلان ہیں انسان کی زندگی میں. اور کلام مقدس میں ایک بہت خوبصورت کریکٹر بھی ہے. پہلے تو خوبصورت نہیں تھا. سارے ادھر غور سے سنیں، بیٹی ذرا سونا نہیں، سارے ادھر غور سے سنیں. کلام مقدس میں ایک خوبصورت کردار ہے، ایک خوبصورت کریکٹر ہے، لیکن پہلے خوبصورت نہیں تھا. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں متی محصول لینے والے کو. کس کو؟ متی محصول لینے والے کو. یہ رومیوں کا یہ ملازم ہے اور یہودی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. رومیوں کا یہ ملازم ہے، رومی لوگ اس کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے. رومیوں کا یہ ملازم ہے اور یہودی لوگ ان لوگوں کو ہیکل میں بھی انٹر نہیں ہونے دیتے اور عدالتوں میں ان لوگوں کی گواہی بھی نہیں چلتی. اگر یہ کسی کی گواہی دیں تو وہاں پہ بھی ان کو کیا کرتے ہیں کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو، تو پہلے ہی جھوٹا نہ پڑے، تم تو پہلے کیا ہو، بدنام ہو، تم کسی کی کیا گواہی دو گے. تو ان لوگوں کی عدالت میں گواہی بھی نہیں چلتی تھی، ان کو ہیکل میں بھی انٹر نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ یہ لوگ ہر روز بے ایمانی کرتے تھے. یہ لوگ ہر روز جھوٹ بولتے تھے، مکاری کرتے تھے. رومیوں کے ساتھ یہ لوگ ملے ہوئے تھے. لیکن یہ اس شخص کی بات کر رہا ہوں، متی محصول لینے والا. تو جب خدا کا بلاوا اس کی زندگی میں آیا تو لکھا ہے کلام مقدس میں، ایک دن خداوند محصول کی چوکی پر سے گزر رہے تھے اور اس کی نگاہ کس پر پڑی؟ متی پر. اور جب اس نے اس کی نگاہ متی پر پڑی تو اس نے متی کو کیا کہا؟ ایک ہی جملہ کہ میرے پیچھے بولے. اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو لیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں سرکاری ملازم ہوں، اس نے اپنی ریٹائرمنٹ کا نہیں سوچا، اس نے یہ نہیں سوچا جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میری پینشن بھی لگے گی. اس نے پینشن کو نہیں دیکھا، اس نے نوکری کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے وسائل کو، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. مسیح کے لفظوں میں، مسیح کی باتوں میں اتنی محبت ہے، اتنی شائستگی ہے، اتنی قوت ہے. ایک ہی جملہ میرے پیچھے بولے اور یہ شخص اس کے پیچھے ہو لیا. ہاللیلویا. تو مسیح کا بلاوا اس کی زندگی میں آیا ہے اور مسیح نے اس کو جب چن لیا ہے تو یہ شخص بالکل زکئی کی طرح، بلکہ زکئی اس کو دیکھ کر وہ مسیح کے پاس آیا. اس کے اندر مسیح کو دیکھنے کی ہلچل، مسیح کو دیکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس نے اس کو دیکھا ہوا تھا، وہ بھی محصول لیتا، یہ بھی محصول لیتا. اور جب اس نے دیکھا کہ متی جو مجھ سے بھی بڑا گنہگار تھا، جو مجھ سے بھی بڑا بے ایمان تھا، مجھ سے بھی امیر تھا، یہ مسیح کے پیچھے کیسے ہے؟ ایک دن زکئی کے اندر بھی یہ ہلچل پیدا ہوئی، میں مسیح کو دیکھوں. کلام میں لوکا کی انجیل 19واں باب یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر شوق تھا مسیح کو دیکھنے کا. تو میرے عزیزو، جب انسان کی زندگی میں خدا کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے پھر ان کے وسیلے سے لوگ تبدیل بھی ہوتے ہیں. ہاللیلویا. تو اگر بشپ بھی، اگر پاسٹر صاحبان بھی روح سے بھی بھرے ہوئے ہو، مسح سے بھی بھرے ہوئے ہو، اگر وہ انسان کی زندگی پہ ہاتھ رکھیں جب تک خدا انسان کی زندگی میں خدا کا منصوبہ نہ ہو، جب تک وہ خدا کی طرف سے بلایا ہوا نہ ہو، چنیدہ نہ ہو، کبھی بھی وہ شخص برکت نہیں پا سکتا. تو میرے عزیزو، ہماری زندگی میں خدا کا چناؤ سب سے اہم ہے. تو ضروری ہے کہ خدا ہمیں بلائے اور ہم اس کی بات کا جواب دیں. خدا ہم سے کلام کرے اور ہم اس کے کلام کی ہم پیروی کریں، متی محصول لینے والے کی طرح. بلکہ اب یہ محصول لینے والا نہیں ہے، اس کا نام لوکاشوا کی کتاب میں پڑھیں،
مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں جلال نظر آتا ہے، تخت نظر آتا ہے، سونے کی سڑکیں نظر آتی ہیں، 12 دروازے نظر آتے ہیں، ان 12 شاگردوں کے نام نظر آتے ہیں، اور ان 12 میں سے اس شخص کا ایک نام بھی درج کیا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب انسان کی زندگی میں خدا کے منصوبے ہوتے ہیں، جب خدا بلاتا ہے تو میرے عزیزو آسمانی کتابوں پہ بھی ہمارے نام درج ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا بلاوا کوئی عام بلاوا نہیں ہے، ہمیں مسیح نے اپنے جلال کے لیے بلایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بلائے جانے پر ہم نگاہ کریں۔ ہم ایسے ہی بلائے گئے، ہم ایسے ہی اس دنیا میں ہم بھیجے نہیں گئے۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ پاکیزگی کے لیے بلاوا۔ تو ہم پاک رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ جب اس نے یسوع کے خون سے ہمیں دھو کر اس نے پاک کیا ہے، اس نے ہمیں صاف کیا ہے، اس نے ہمیں برگزیدہ ٹھہرایا ہے، افسیوں کے خط کے مطابق اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا ہے، تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، رہنا ہم نے دنیا بھی ہے لیکن دنیا کے جیسے ہم نے رویے نہیں اپنانے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کاموں میں ہم نے شریک نہیں ہونا۔ دنیا کے کام ہماری پاکیزگی کو آلودہ کریں گے، گندا کریں گے، اور دنیا کے کام جب ایک ایماندار کی زندگی میں آتے ہیں تو روح القدس کو پھر ان برے کاموں سے سمیل آتی ہے، روح القدس جدا ہو جاتا ہے، پاکیزگی جاتی رہتی ہے، پیار گر جاتا ہے، شہرت گر جاتی ہے، خدا کے ساتھ لنک، خدا کے ساتھ رابطہ پاکیزگی جانے کے باعث ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ دوسری اہم بات یہ کر رہا ہے کہ ہم جو بلائے گئے ہیں ہم اس پاکیزگی کو بھی کیا رکھیں؟ ہم قائم رکھیں۔ تو پاکیزگی میں ایک افضل بات، ایک اہم بات تابعداری کی ہے۔ پطرس کا خط نکالیں، پطرس رسول کا پہلا خط، پہلا باب، اس کی 22ویں آیت۔ پطرس رسول کا پہلا خط، پہلا باب، 22ویں آیت میں پڑھتا ہوں، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا۔ کس کی تابعداری سے؟ حق کی تابعداری سے۔ اور حق کون ہے؟ حق کون ہے؟ یسوع مسیح۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ بڑی مشہور آیت ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں راہ بھی ہوں، میں حق بھی ہوں، میں زندگی بھی ہوں۔ اور یہاں پہ پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو کیا کیا ہے؟ پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ تو جب ہم مسیح میں ہم خدا کے تابعدار نہیں ہوتے، جب ہم مسیح میں کلیسیا کے تابع نہیں ہوتے، خادم کے تابع نہیں ہوتے، جتنی مرضی ہم دعا کر لیں، جتنی مرضی ہم بائبل پڑھ لیں، جتنے مرضی ہم روزے رکھ لیں، جتنی مرضی ہم دائیکی دے لیں، جتنے مرضی ہم اپنے آپ کو ہم ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو نکھاریں، جب تک ہمارے اندر تابعداری نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے، ہماری روح خدا کے حضور آلودہ ہے اور ہم خدا کو ناپسند ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے بلاوے میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ مسیح کے لیے جو پاکیزگی ہے، ہماری جو بلاوا ہے، ہمارے بلائے جانے میں بھی پاکیزگی چھلکتی ہوئی نظر آئے، پاکیزگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے۔ لوگ کہیں ہمارے کاموں کو دیکھ کر پاک ہم کیسے ہوں گے؟ جب ہمارے کام پاک ہوں گے، ہمارے کاموں کو دیکھ کر دوسرے جانیں گے، ہمارے چہروں پر خدا کا جلال ہوگا، ایک عجیب سی روشنی ہوگی۔ شونیمی عورت جب اس نے الیشا کو دیکھا تو اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے کہ یہ شخص مجھے مرد خدا معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ الیشا نے کوئی اس کے سامنے معجزہ نہیں کیا، کوئی لمبی دعا نہیں کی، صرف ابھی تو بات چیت بھی نہیں ہوئی، وہ آیا ہے اور اس نے اس کو دیکھا ہے اور اپنے شوہر کو کیا کہہ رہی ہے کہ یہ شخص مجھے مرد خدا معلوم ہوتا ہے، اس کے چہرے پر خدا کا جلال ہے، خدا کی روشنی ہے جو خدا ہر ایماندار پر وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو تیسری بات، مسیح سے رفاقت کے لیے بلاوا۔ خدا نے ہمیں اس لیے چنا ہے
کہ ہم خدا کے ساتھ ہم رفاقت رکھیں. افسس کی کلیسیا، بلکہ مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے. کتنی کلیسیاؤں کا ذکر ہے؟ 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے. اور ان 7 میں سے صرف ایک کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، وہی خدا کے حضور کامل پائی گئی ہے. باقی ہر ایک کے ساتھ خدا کو شکوہ ہی رہا ہے، خدا کو گلہ ہی رہا ہے. افسس کی کلیسیا کو خدا کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. آگے سردیس کی کلیسیا کو خداوند کہہ رہا ہے کہ تو میرے نام سے جانا تو جاتا ہے، میرے نام سے پہچانا تو جاتا ہے، لیکن تیرے گھر میں، تیرے ماحول میں، تیری زندگی میں شیطان کی تختگاہ لگی ہوئی ہے. تو کہلاتا تو میرے نام سے ہے، لیکن تیرے جو کام ہیں یہ ابلیس کے ہیں. اور اسی طرح اور کئی کلیسیائیں ہیں جن کا ذکر ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں. یہ 6 کی 6 کلیسیائیں یہ مسیح کی رفاقت میں یہ پیچھے رہی ہیں، اور ان کا رزلٹ بڑا برا نکلا ہے. اور آج یہ ساری کی ساری کلیسیائیں یہ مسیح کا انکار کر چکی ہوئی ہے. اور آج یہ اس وقت یہ جتنی بھی کلیسیائیں تھیں آج یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. اور یہ افسوس کی بات ہے. اگر یہ رفاقت خدا کے ساتھ، مسیح کے ساتھ رکھتے تو ان کے آگے بچے، ان کا اثر بچوں میں ہونا تھا، اور آگے بچے کبھی غیر مذہب میں نہ جاتے. افسس موجودہ ترکی ہے، تو سارے کا سارا ترکی جو وہ ملک ہے اس میں سارے کے سارے مسلمان آباد ہیں. تو خدا سے رفاقت نہ رکھنے کا برا ہی رزلٹ نکلتا ہے. تو یہ لوگ خدا کے حضور رفاقت نہیں رکھتے تھے، اور اینڈ پہ شیطان نے کیا کیا، ان کو وہ گھسیٹ کر پھر آپ یہ کہ چپٹا مار کو گناہ ہی لے گیا، تاریکی میں لے گیا. تو ایک ہی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، مسیح جس کو کہہ رہا ہے وہ وفادار ہے. اور جب آپ وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، آپ دکھوں میں سے گزریں گے، اور خدا آپ کے ساتھ دکھوں میں سے گزرے گا. آپ تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، خدا آسمان سے آپ کا صبر دیکھ رہا ہے. اور اسی خط میں 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ تو وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا؟ سربلند کرے گا. وہ تجھے عزت بخشے گا، تجھے دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی. آسمان پر تیرا ایک معیار ہوگا جب تو قائم رہے گا، جب تو تابعداری کرے گا، جب تو اپنی پاکیزگی کو رفاقت میں بحال رکھے گا. تو سمرنا کی کلیسیا جو اس وقت دکھوں میں سے گزر رہی تھی، لیکن ہے یہ تابعدار تھی. یہ امیر بھی اتنی نہیں تھی. لکھا ہوا جا کے گھر میں پڑھیں کہ تو امیر نہیں ہے بلکہ دولت مند ہے. اس کے بارے میں یہ لفظ خداوند نے دہرائے ہیں. 10 دن تک کیا کرو گے؟ دکھ اٹھاؤ گے، آخر تک برداشت کرو گے، تو پھر کیا تمہیں ملے گا؟ زندگی کا راز ملے گا. تو میرے عزیزو، جب ہم اپنے بلائے جانے پر نگاہ کریں گے، ہم اپنے بلائے جانے پر بھی ہم اس پاکیزگی میں جس کا معیار خدا ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے ہم قائم رہیں گے، تو مسیح ہمیشہ ہمارے اندر روح کی صورت میں وہ جنبش کرے گا. تو مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھے گا. ہم کھانا کھائیں گے، مسیح ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا. ہم سوئیں گے، مسیح کا ہاتھ ہمارے اوپر ہوگا. یہ نہیں کہ مسیح بھی سارے نہ سو جائے گا، مسیح نہیں سوئے گا. لکھا ہے وہ نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سلاتا ہے. تو مسیح کا ہاتھ ہمارے اوپر ہوگا. جو برکتیں ہم مسیح سے مانتے ہیں تو وہ وعدے پھر ہماری زندگی میں پورے ہوں گے جب ہم وفاداری میں، پاکیزگی میں ہم قائم رہیں گے کہ خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. تو ایویں نہیں نیند کی برکتاں مل جاتی ہیں. یہ پہلو تابعداری کی، یہ پتھر کھاتے ہیں، یہ لوگوں نے گلاں سنی ہے. تو یہ جسم کی آزمائش بھی ہوئی ہے. دو جسم جی ہوتے ہیں نا، تو جب انسان اپنے جسم کو، اپنی روح کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کرتا ہے، مکمل طور پر وہ پاکیزگی میں قائم رہتا ہے، توبہ میں قائم رہتا ہے، رفاقت میں قائم رہتا ہے، پھر خدا کے حضور اس کی برکتیں جاری ہو جاتی ہیں. ہاللیلویہ. چوتھی بات، روح کی معموری کا بلاوا. یہ بڑی اہم بات ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز ہم روح سے بھرتے جائیں. روح کو مانگنا اور چیز ہے، روح سے بھر جانا، روح سے معمور ہو جانا یہ اور چیز ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز روح میں فلو کریں.
ہم روح میں ترقی کریں، ہم روح میں ستائش کریں، ہم روح میں ہی ہم دعا مانگیں، ہم روح میں ہی ہم زندگیاں جیتیں۔ جب ہماری زندگی روح سے معمور زندگی ہوگی، پھر ہماری زندگی محبت سے بھری زندگی ہوگی، ہماری معاف کرنے والی زندگی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ جب ایک انسان معاف نہیں کرتا، جس کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے، وہ شخص سمجھے کہ وہ شخص روح سے معمور نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب 10 باب 38 آیت، لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اس کو روح اور قوت سے بھر کر اس دنیا میں بھیجا، اور وہ صلیب پر بھی لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے کہ اے باپ تو ان کو معاف کر دے۔ خود بھی معاف کرتا ہے اور باپ کو بھی کیا کہتا ہے کہ اے باپ تو ان کو معاف کر دے۔ جو شخص روح سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ شخص معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب معاف کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارا اگر ہم اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، اگر ہم اپنے دل کی مانیں تو ہم کبھی کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو یہ ایک انسان کے اندر یہ روح القدس کا کام ہے۔ تو ایک شخص جب معاف نہیں کرتا تو جتنی مرضی دعا کرے، جتنی مرضی خدمت کرے، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھے، جیسا بھی ہے، وہ خدا کے حضور وہ ٹھنٹھناتا پیتل اور چھنچھناتی جھانجھ ہے، وہ خالی برتن ہے، کھڑکتا بھانڈا جنوں آپ کہتے ہیں، وہ بس کھڑکتا ہی بولتا ہی، وہ روح نہ ممور نہیں ہے گا۔ جڑا برتن بھریا ہوتا ہے وہ جو آواز تے نکلتی نہیں، وہ چکے نہیں جاتا۔ تو ایک شخص جو روح سے بھرا ہوا ہے، روح کی معموری میں وہ پاک ہے، روح کی معموری میں وہ بلایا ہوا ہے، وہ شخص محبت دکھاتا ہے، وہ شخص معاف کرتا ہے، وہ شخص دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ شخص دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمارا یہ معیار دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس معیار پہ آئیں، ہم روح سے بھرے ہوئے اس کے گھر میں آئیں اور روح سے معمور ہو کر ہم اپنے گھروں کو لوٹ کے جائیں۔ خدا اس طور سے ہماری پاکیزگی کو، ہمارے بلائے جانے کو اس طور سے خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ آخری بات، خدمت کا بلاوا، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ خدا جب خدمت مبارک ہے وہ خادم جو اس بلاوے کو سمجھتا ہے کہ میں خدمت کے لیے بلایا گیا ہوں۔ خدمت میں سب سے پہلے وہی بات جو ہم کر رہے تھے، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ حنا نے خدا کے حضور اپنے آپ کو پہلے پیش کیا، پھر وہ سیموئل کو خدا کے حضور دے سکی ہے۔ خدا کے حضور اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو دینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس نے پہلے خود کو خدا کے تابع کیا ہے، خود کو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا ہے، پھر اس نے سیموئل کو خدا کو دینے کی اس نے جرت کی ہے، قسم کھائی ہے کہ جو تو مجھے بیٹا دے گا وہ خدا میں تجھے دے دوں گا۔ اور وہ شخص سیموئل، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، وہ شخص جب خدا کو پیش کیا گیا ہے تو اس کی زندگی میں آسمانی بلاوا ہے۔ کیسا بلاوا ہے؟ آسمانی بلاوا ہے۔ بعض دفعہ زمینی بلاوے بھی ہوتے ہیں، تو اس شخص کی زندگی میں آسمانی بلاوا ہے، اور یہ ایسا خوش نصیب شخص ہے، یہ خدا کی حضوری میں ہی رہتا ہے، وہاں پہ ہی یہ کھاتا پیتا سوتا اٹھتا بیٹھتا ادھر ہی ہے۔ لکھا یہ عہد کے صندوق کے نیچے رہتا ہے، یہ عہد کے صندوق کے سایہ میں رہتا ہے، اور پھر خدا اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور اس کی خدمت بھی بڑی پھلدار ہے۔ یہ ایسا نبی ہے، ایسا خادم ہے جس کے وسیلے سے خدا نے 2 پاورفل بادشاہ مسا کیے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ساؤل بادشاہ اور داؤد بادشاہ، اسی کے وسیلے سے وہ مسا ہوئے، اور انہوں نے پورے اسرائیل پر انہوں نے بادشاہی کی اور حکومت کی، اور سر سفید ہونے تک یہ شخص خدا کے حضور یہ تابعدار رہا، زندگی میں بھی اور خدمت میں بھی۔ تو ہر خادم کی خدا کے حضور، میں بھی بیچ میں شامل ہوں، تو ہر خادم کی خدا کے حضور یہی دعا ہونی چاہیے کہ اے خدا تو میری زندگی میں بھی جنبش کر، تو میری خدمت میں بھی کیا کر؟ جنبش کر۔ میری خدمت میں تیرا اثر ہونا چاہیے، میری زندگی میں تو جنبش کرتا ہوا دکھائی دے۔ تو یہ شخص ایسا ہی تھا۔ پچھلے دنوں بھی ہم اس کی زندگی پر ہم غور کر رہے تھے۔ یہ ایسا شخص ہے، ایسا نبی ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے پہلا سیموئل 3 باب 19 میں آئے کہ اس نے خدا کے حضور، اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، اس نے کہا، خدا اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ سیموئل ایسا شخص ہے کہ جس نے میری کسی بھی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ تو زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے،
تو بھاوے کو 60 سال ہوتے بات تو بڑی، تو 1 سال سے لے کر 60 سال کوئی عرصہ ہے، بندہ کہیں پہ بھی پھسل سکتا ہے، گر سکتا ہے. تو شروع سے آخر تک اس کے بارے میں یہی لکھا گیا ہے کہ اس نے خدا کی کسی بھی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا. تو خدا خدمت میں یہ معیار دیکھنا چاہتا ہے. یہ خدمت سے بھی بندہ پھسلے، یہ بندہ خود خدا کے حضور یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کب میں نے کسی کا کوئی بیل لیا، میں نے کسی سے رشوت لی، میں نے کسی کی طرفداری کی، کوئی شخص میرے سامنے آئے. تو خدمت میں خدا یہ معیار دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری خدمت میں سچی توبہ ہو، ہماری خدمت میں پاکیزگی ہو، ہماری خدمت میں روح جنبش کر رہا ہو، ہماری خدمت میں ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر ہم خدا کے سپرد کر چکے ہیں. تو خدمت صرف پاسٹر کو دیکھ کر ہمیں خدمت یاد نہیں آنی چاہیے. کلام میں لکھا ہے کہ خدمتیں طرح طرح کی ہیں. اگر ہم ہاسپٹل میں ہیں، اگر ہم اسکول میں ہیں، ہم کالج میں ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم اس کو اگر خدمت کے طور پہ بھی ہم کر رہے ہیں تو اس میں خدا کی برکت ہوگی. تو اگر ہم مختلف قسم کے ہیں تو خدمتیں بھی خدا کے حضور طرح طرح کی ہیں. تو ہم اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور اپنے بلائے جانے پر ہم نگاہ کریں کہ خدا نے جب ہمارا کوئی وجود نہ تھا ہمیں چن لیا اور اس نے ہمیں نجات دی. اس نے ہمیں روح القدس دیا. روح القدس سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں ہے. اس نے ہمیں روح القدس دیا.